ملک صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب بھی آئے فوراً آئے والی سیاست، تو یہ پھر یہی چلے گی آگے بھی؟ پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو جوائن کر لیں اب، تو یہ پیپلز پارٹی کیوں سوچے گی ایسا کرنے کا؟ صرف مفادات کی شادیاں ہیں ساری، سیاست میں جو اتحاد ہوتے ہیں مفادات کے لیے ہوتے ہیں، صحیح، سیاست میں جوڑ توڑ ہوتے ہیں مفادات کے لیے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں نے پہلے آپ سے کہا کسی اصول یا کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہم سیاست میں ہم لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے ہاں خدمت کے لیے کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میرے لیے اپنے لیے شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا، میرا جناب روب دبدبہ ہوگا، مجھے پروٹوکول ملے گا۔ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا نام رکھنے کے حوالے سے، دیکھیں میں اس میں بالکل رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں میاں نواز شریف کا ایک بڑا کردار ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ جتنے آپ کے بڑے ترقیاتی منصوبے 1990 سے شروع ہوئے، نواز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے ایک اور آج آپ کے پروگرام میں عرض کروں، آپ بے شک اس کو بھی کئی انٹرویوز میں نکال لیجیے گا، عمران خان صاحب خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگر میاں نواز شریف کی سیاست پاکستان میں نہ ہوتی تو جو تعمیر و ترقی ہمیں نظر آتی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ یہ عمران خان صاحب خود سامنے بیٹھ کے بھی کہا کرتے تھے میاں نواز شریف کے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ان کی جو ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر، اس کی بنیاد پہ اب جگہ جگہ ان کے نام سے ہاسپٹل روڈز بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے ہمیں بڑا ہو جانا چاہیے، سیاست دانوں کو اس کام سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی تنقید ہوتی ہے۔ مخالفین آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دیکھیں یہاں غربت ہے، یہاں مہنگائی ہے، عوامی مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ بہت مہنگے کپڑے پہن کے بڑی اعلیٰ شان کی گاڑی میں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو کئی لوگ آپ کو اپنے آپ کو بڑا حقیر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں اتنے زیادہ، ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نام رکھتے ہیں تو آپ کے مخالفین، آپ کے دوسرے لوگ، ان کو ایک عجیب سا ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ جی میرا باپ بھی بڑا تھا، ان کے نام پہ ہونا چاہیے تھا، موقع مل جاتا۔ بڑے بڑے پروفیسر اس ملک میں گزرے، اب دیکھیں نا آپ، یا پھر سارے نامی اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پہ سارے روڈز بنا دیں۔ تو میرے خیال میں ریاست کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کسی بھی بڑے منصوبے کا نام پاکستان کے اوپر ڈسکریج ہونا چاہیے۔ پاکستان بڑے دیکھیں قائد اعظم جو ہیں وہ ان پہ ہم سارے متفق ہیں، علامہ اقبال پہ متفق ہیں، ان کے نام سے رکھ لیں، باقی آپ طے کر لیں کہ یہ جو بڑے منصوبے ہوں گے یہ ریاست پاکستان کے ہیں، پاکستان کا پرچم لگائیں، پاکستان میڈیکل ہاسپٹل رکھیں، پاکستان لاہور ہاسپٹل رکھ دیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ حماد صاحب میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، آپ چونکہ پختونخوا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اب جو احتجاجی تحریک کی باتیں ہم 2 عیدیں گزر چکی ہیں سن رہے ہیں کہ عید کے بعد شروع ہو جائے گی، اگلی عید کے بعد شروع ہو جائے گی، اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کسی احتجاج کی طرف یہ جاتے ہیں تو ہم پھر اس کو نمٹ لیں گے اس سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر سے پہلے جو بریفنگز دی گئیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ لاکھوں بندہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور اس طرح سے آ نہیں سکا، احتجاج کو کرش کر دیا گیا، اس بار یہ اٹیمپٹ بھی نہیں کرے گی پی ٹی آئی اگر جو آپ پکچر اس کی بنا رہے ہیں پختونخوا میں، یا پھر ایسا کوئی اگر احتجاج کا پلان ان کا ہوا بھی تو کامیاب نہیں ہوگا؟ دیکھیں ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاست مفادات کا گیم ہے، تو اس وقت پختونخوا میں پاور میں تو گنڈاپور ہے، گنڈاپور پہلے یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے احتجاج سے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر احتجاج پر ناراضگی ہو رہی ہے تو گنڈاپور پھر کیا کریں گے؟ گنڈاپور وہی کریں گے جو ہمیشہ سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ورکر گرفتار ہو رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، تو کرے۔ گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ چل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے احتجاج کریں گے، یعنی عمران خان کے سب سے پرانے اور قریبی ساتھی عاطف خان، اس کو تو اینٹی کرپشن کمیٹی سے نوٹسز جاری کرواتے ہیں جب وہ گنڈاپور کے خلاف جاتے ہیں، وہ تو اس کے صوبائی صدر جنید اکبر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو جب آپس میں اتنے اختلافات ہو تو پھر احتجاج کی تحریک کہاں سے اٹھے گی؟ یہ احتجاجی تحریک، یہ معاملہ صرف لیڈرشپ تک نہیں ہے، بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب کارکنوں کی سطح تک پھیل گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 10,000 مساجد کو سولر پینل دیے گئے تھے اور 4 لاکھ کا سولر پینل 38 لاکھ پہ حساب ہوا ہے، اور یہ پیسے
کارکنوں کی سطح پر شرائط کر چکے ہیں. اب تحصیل سطح پر, ولیج کونسل سطح پر یا ڈسٹرکٹ لیول سطح پر, وہاں پر سیکٹری ایک گروپ کا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ دوسرے گروپ کا ہوتا ہے, جوائنٹ سیکٹری تیسرے گروپ کا ہوتا ہے. وہاں پر یہ صورتحال ہے. تو وہاں پر جب لیڈرشپ میں اتنے اختلافات ہو تو پھر احتجاج نکلے گی کہاں سے, اور وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر احتجاج پاسبل نہیں ہے, ہو بھی تو مفادات کے خلاف ہے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, حماد صاحب موجود تھے. ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.